بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں آرسا اسٹڈی کنسلٹنسی لاہور ماڈل ٹاؤن سے. سب سے پہلے بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی اینڈ بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بہت ساری تعریفیں ہیں لوگوں کے لیے. الحمدللہ ایک 22-23 دن کا ٹور کرنے کے بعد واپس آیا اور اللہ پاک نے بہت رحمت سے نوازا. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے غلام عباس اور ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے محمد ابو ہریرہ ظفر. اور اللہ کی رحمت سے ہمیں دونوں ہی پاسپورٹ نصیب ہوئے دونوں اسٹوڈنٹس کو اور اللہ کے فضل سے دونوں ہی ویزا اسٹینڈ ہیں. ایک یونیورسٹی آف پیج کے لیے ہیں اور ایم ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور ایک BMU بداپیسٹ میٹروپولیٹن یونیورسٹی کیپٹل سٹی بداپیسٹ میں لیے آپ کے لیے. آپ کا کیا پروگرام تھا؟ اچھا، میرا بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ بیچلر اور دا ماسٹرز. کیسا سفر رہا آرسا کا ان کے ساتھ؟ ان کا کیسا رہا آرسا کے ساتھ؟ کیا تنگی ہوئی، پریشانی؟ یہ دوسرا یہ کہ اس سفر میں جو میں ابھی 22-23 دن سے گزار کر آیا ہوں اور ڈفرینٹ 9 وزٹس کیے ہیں میں نے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. پہلے تو غلام عباس سے شروع کرتے ہیں کیونکہ غلام عباس کا سفر تھوڑا پرانا ہے. ایسا ہی ہے جی بالکل. کیسی فیلنگز ہیں؟ ماشاءاللہ پہلے تو یہ ابھی تو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ نئے انوائرمنٹ میں جانا ہے اور نئی یونیورسٹی نئے لوگ ہیں تو کچھ ماسٹرس کو بھی پرسیو آگے کرنا ہے کیونکہ ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر میں کافی چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھوں. اور تم نے سارا کام کیا بھی ڈیورنگ جاب ہی ہے اور بہت ہی مشکل مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں. نیچرل تم ایسے لگتے تھے کہ ہر جب بھی آتے ہو نا بہت ہی وریڈ ایسا ہوتا تھا. ایسے ہوتا ہے. تمہاری جاب کا بھی سارا دن کا اسٹریس بہت زیادہ، تمہارے ادر پیرامیٹر کا اسٹریس کہ یہ کام اور اس کی انویسٹمنٹ کا اسٹریس ایسا ہی ہوتا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ آرسا کی ٹیم بہت ہی زیادہ زبردست ہے، نو ڈاؤٹ. میں جاب پہ ہوتا تھا اور مجھے نا کال آتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کل آپ کا ٹائم چاہیے، اتنے ٹائم لمٹ میں نا آپ کو یہ چاہیے. تو یہ نہیں کہ فون کیا کہ سارا بھی آپ شروع ہوتے ہیں، ایسا نہیں تھا. تو اس میں میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ بہت زبردست ہے. کیسا سفر کیسے پتہ چلا تھا آرسا کے بارے میں؟ آرسا کے بارے میں مجھے ایک میرے دوست نے بتایا تھا اور یہ سوشل میڈیا. اور کب آئے تھے پھر آرسا کے پاس؟ لائک ہمارے پاس آپ کب آئے؟ میں آپ کے پاس 22 میں آئی تھنک سو میں چل رہا ہے میرا. ٹھیک ہے. یہ پوسٹ پون کروایا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ پہلا ایڈمیشن ہی تھا ہمارا؟ یہ میرا یونیورسٹی میں مطلب پیکس میں پہلا یہ تھا لیکن میں نے اس سے پہلے اپلائی کیا تھا لیکن وہ بینک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کچھ فائنینشیل میٹر کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. جی. کیا ویزا ہی ریفیوز ہوا تھا؟ نہیں، ایڈمیشن نہیں ہو پایا تھا. جی. اور وہ پوسٹ پون کروا دیا تھا. ٹھیک ہے آپ کی طرف سے، مگر آپ نے کیس کو کنٹینیو رکھا. جزاک اللہ. دوبارہ کرتے ہیں ابو ہریرہ کی طرف سے. ابو ہریرہ آپ بتاؤ کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. کیسی فیلنگ ہے؟ اوبویسلی ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ گھر والوں کا کیا حال ہے؟ گھر والوں کو بھی انفارم نہیں کیا میں نے جب ابھی مجھے صبح کال ریسیو ہوئی ہے. میں نے ٹرائی کی انہیں کانٹیکٹ کرنے کی لیکن ابھی تک ہو نہیں پایا. ابھی اس کے بعد جب کال آئی آفس سے تو کیسا لگا؟ کیا فیل؟ وہ بڑی ڈرامیٹک سی فیلنگ تھی. تو بیسیکلی آئی واز سلیپنگ. وہ نیند میں نے کال اٹھائی ہے اور میم نے مجھے بتایا. ٹھک ہے. میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جتنا مشکل. ٹھیک ہے. تو بس اللہ کا شکر ادا کیا، ماں باپ کی دعائیں تھیں اور آرسا کی ٹیم بھی. آپ کی یونیورسٹی کیپٹل سٹی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بداپیسٹ میٹروپولیٹن یونیورسٹی BMU پرائیویٹ سیکٹر کی انڈر گریڈ کے پروگرام بزنس اینڈ مینجمنٹ، اور غلام عباس کی یونیورسٹی اسٹیٹ یونیورسٹی فرسٹ نیشنل یونیورسٹی آف ہنگری 650 سال پرانی کمپیوٹر سائنس ماسٹرز کا پروگرام CS کا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کو کیسے پتہ چلا تھا آرسا کے بارے میں؟ اچھا میرا بھی ایک دوست ہی تھا کیونکہ آج ویزا گرانٹ ہوا تو اس کا ضرور نام ذیشان نام تھا اس کا. تو اس نے مجھے بتایا آپ کے بارے میں. ذیشان کہاں سے تھے؟ نوشہرہ والے تھا نوجوان سے. اوکے. تو انہوں نے مجھے بتایا آپ کے بارے میں. پھر میں نے آپ کا فیس بک وغیرہ دیکھا، وہاں پہ میں نے آپ کے بارے میں پڑھا. کسی کنسلٹنٹ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے، کام دینے کے لیے کسی کے ریفرنس پہ، جیسے غلام عباس نے آپ کو ریفر کر دیا، آپ آ گئے. ٹھیک ہے. تو کیا فیل کرتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح ہوتا ہے یہ؟ مطلب آپ جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، انفارمیشن لے لیتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ دونوں کا انڈیویجول بلڈ ہوا ہوگا. دوستوں نے کر دیا، پھر آپ کو کون سا پوائنٹ لگا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے پوائنٹ میرا سر آصف کا یا ٹیم کا یا فرسٹ انسٹرکشن میں کس بیس پہ یہ لگا؟ دیکھیں
ہم اکثر نا کنسلٹنٹ کے پاس، میں آپ سے پہلے بھی ایک جگہ گیا تھا، لیکن وہ کرتے ہیں کہ صرف فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیا ایڈمیشن کی فی یہ ہے، اکوموڈیشن یہ ہوگی، یہ وہ بس یہ. اب یہاں پہ جب میں آیا تھا نا تو آپ نے ایک ایک چیز بتائی تھی ڈیٹیل. ہاں بالکل ڈیٹیل تھی ہر چیز، کہ آپ کیسے کریں گے، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، پارٹ ٹائم کرنا ہے، وہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے، تو مطلب ایک ایک چیز بتانا، تو یہ ایک میرے نزدیک آپ کو یہ چیز بہت خوبصورت لگی. ہاں بہت، اور آپ کو اٹریکٹ کی، کیونکہ میں ایز اے پاکستانی مجھے کچھ نہیں تھا پتا، بالکل نہیں ہے. تو پھر آپ نے مجھے ایک ایک چیز بتائی، اور ٹیم نے بھی جو بھی میں نے پوچھا انہوں نے بتایا، تو پھر مجھے یہ چیز، اس چیز نے ٹرسٹ کو بلڈ کر دیا. جی. ابو ہریرہ کو کیا لگا فرسٹ میٹنگ، کیا ہوا، کیسا لگا؟ اچھا، میری جو آپ سے فرسٹ میٹنگ ہوئی وہ ہوئی سپٹمبر 2022 میں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سپٹمبر 2022 میں. سپٹمبر 2022 ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آیا فیب انٹیک کے لیے 23. ڈن. میں نے آپ سے سارا ڈسکس کیا، آپ نے مجھے گائیڈ کیا پراپرلی، میں آپ سے میٹنگ کر کے چل گیا. ٹھیک ہے. اب کچھ میرے فیملی میٹرز کوئی ایشو بن گئے مجھے فیملی میں، جی. میں نے اپنا ڈیلے کر دیا. رائٹ. اگین اکتوبر آئی تھنک نومبر میں آیا آپ کے پاس، میں نے کہا میں نے فیب انٹیک کے لیے اپلائی کرنا ہے اب. لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے لے آئے ویس. اوکے، پھر ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں مجھے لگا کہ نہیں میں نے انہی سے کروانا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ آیا بس اس کو پکڑ دیں، لیکن آرسا نے مجھے کہہ دیا کہ ہماری ایک کیپیسٹی ایک لمٹ ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں اپنے اکارڈنگلی، ہم آپ کا نہیں کر سکتے. اور یہی چیز مجھے آپ کی ٹیسٹ کی. میں نے 6 ماہ کا اور گیپ لے لیا، میں نے کہا لیکن کروانا میں نے آرسا اسٹڈی کونسل. ڈن. ماشاء اللہ. پھر سفر کیسا رہا؟ آپ کا پہلا ایڈمیشن بھی ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں ہوا. ہوا نہیں ہوا ہی تھا. نہیں. آپ ڈسٹرب نہیں ہوگی یار میں نے محنت کر لی، 60 70 80 ہزار روپے بھی لگا دیے، سر آصف کو بھی فنڈز دے دیے، اپلیکیشن بھی دے دی، اور ریجیکشن ہو گئی، یار یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میں تھوڑا سا مطلب پریشان تو ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ چیز تھی کہ آرسا کی ٹیم نے مجھے اپنا 100% دیا، وہ میری سائڈ سے تھوڑا سا اوپر تو اس وجہ سے ہوا تھا. تو ایسا پھر تھوڑی دیر کے لیے بندہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ٹیکنیکلی سوچا جائے تو مطلب آپ کی نہ کوئی غلطی تھی، اور اگر میری سائڈ سے بھی دیکھا جائے تو آپ نے اپنی ایفرٹس تو کی تھی نا. کوئی شخص فیل ہونے کے لیے تو نہیں رہتا نا، بس وہ نہیں سلیکٹ کیا پھر دوبارہ دیا. اور پھر جب فیئر تھا وہ پرانے والا ایڈمیشن انٹرویو ٹیسٹ، میں آپ کو وہی بتاتا ہوں نا، وہ پھر مجھے ایک چیز کا آپ کو پتا چل جاتا کہ یار اس جب یہ پوائنٹ آئے گا نا تو آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. بس یہ چیز تھی، تب میں بالکل پریپیئر تھا. تب پہلے جب میں نے کیا تھا کچھ ایشوز تھے تو وہ بھی میرے کلیئر ہو چکے تھے تب تک، تو تب میں مطلب بالکل سیٹسفائیڈ. آپ کا انٹرویو یونیورسٹی کا کیسا رہا تھا؟ جی انٹرویو بہت امیزنگ تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ایڈمیشن کا پروسیجر تھا یہ میرا بہت سموتھ رہا تھا. ایٹ دی اینڈ میرے پاس آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس آپشن موجود تھی کہ جہاں میں چاہتا جس یونیورسٹی، یعنی ہم نے ملٹیپل پلان کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ آئے بھی تھے؟ جی میں نے آپ سے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے پاس کسی یونیورسٹی کو ایڈمیشن ہو گئے ہیں. جی ماشاء اللہ. یہ آئیڈیا کیسا لگا تھا آپ کو؟ غلام عباس کے پاس ایک ہی اپرچونٹی تھی، یا فیل یا پاس. جی آپ سمجھے، آپ کے پاس ہم نے چینج آف ٹرینڈ کیا، آپ کو ملٹیپل یونیورسٹیز پہ لے کر گئے. آپ کی انویسٹمنٹ پہلے تو زیادہ ہو گئی، ویسے ہی ہوئی. آپ ایک ہی جگہ 2 میں، 2 کی جگہ 3 میں کرو گے تو اپلیکیشن، یہ برڈن فیل نہیں ہوا تھا یار آپ کو اس ٹائم؟ اس ٹائم تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا یہ، لیکن ایٹ دی اینڈ یہی تھا مائنڈ میں کہ اگر میں سکسیزفل ہو جاتا ہوں تو یہ بات ہے. اور پھر جب وہ انٹرویو دے لیے، پاس کر لیے، اور اللہ نے وہ دونوں تینوں ایڈمیشن ہی دے دیے. جی بالکل، اللہ نے اپنی رحمت کر دی. تب سلیکشن کے لیے آپ میرے پاس آ گئے. جی میں آئے تھے. تو میں نے کہا یہ والی یونیورسٹی ٹفسٹ ون ہے، زیادہ فیس ہے، یہ چوز کرو. اس پہ بھی آپ نے ایگری کیا؟ بالکل. کیوں؟ آپ نے بیسیکلی آپ کے پاس میں نے شروع سے جب بھی میں نے آپ کو پریورٹی دی ہے. اوبیسلی میری بھی اس میں ایڈ ہوتی تھی کنٹریبیوشن، لیکن میں آپ کو پریورٹی دیتا تھا. اوبیسلی آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں. تو میں نے آپ کے پاس میں نے آ کے ڈیسائڈ آپ کو بتایا کہ میرے پاس یہ آپشنز ہیں. اصل میں تھوڑا سا تھا اس کے بارے میں پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں. جی تو وہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس یونیورسٹی کا پروسیسنگ ٹائم کم ہے، اس کی فیس بھی لو ہے، تو آپ یہ ڈیسائڈ. اوبیسلی اسٹوڈنٹ کے ہے وہ لو فیس کی طرف ہی جاتا ہے کہ اس کا بجٹ. فیس تو آپ نے سال کی پے کی تھی. جی بالکل. اور آپ کو وہ بھی ملا تھا اسٹارٹ اپ میں جو جی بالکل ڈسکاؤنٹ تقریباً 25% ڈسکاؤنٹ. بڑا نائس.
اس کے بارے میں خوش تھے؟ جی میں بہت، میں نے کوئی چیٹنگ کی نہیں، کوئی آرٹسن نے کی یا یونیورسٹی نے تو نہیں کہیں ہم نے کہا یونیورسٹی کو بھائی اس کو 50 کی جگہ 25 دے دو 25 ہمیں دے دو؟ میں اس پورے پروسیجر میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا عرصہ کو کہ تھرو آؤٹ جو بھی مجھ سے کمٹمنٹ کی گئی ایک ایک چیز بالکل اسی طرح نکلی. ماشاءاللہ آپ نے بھی اتنی ہی محنت کی ہے. یہ مجھے ہی یا میری ٹیم کو کریڈٹ نہیں بنتا. پہلا کریڈٹ بنتا ہے اللہ کی رحمت کے بعد جو بندہ میرے پاس آ کے ٹیبل پہ ہوائی انفارمیشن سنتا ہے میرے بارے میں، یونیورسٹی کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں، اور اپنی جمع پونجی لا کر انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کر لیتا ہے. یہ کریڈٹ نہیں اسٹوڈنٹ کو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ کہتا ہے آصف بھائی نے کام شروع کرنا ہے، اپلیکیشن فیس بھی دے دو، آرسا کی پروسیسنگ بھی دے دو، کنسلٹینسی بھی دے دو. اب وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ لا کے رکھتا ہے تو یہ کریڈٹ اس کو بھی تو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بیچارہ یونیورسٹی کی تیاری، ایڈمیشن کی تیاری، انٹرویوز کی تیاری، ڈاکومنٹیشن کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے آ کے غلام باز کی طرح پہلی بار ایڈمیشن بھی ریجیکٹ ہو گیا. اور پھر وہاں مورال ہائی کرنا اس نے بنا. آئے تھے آپ میرے پاس، میں نے بتایا پریشان نہیں ہوتے، کوئی ایک ٹائم سیٹ ہے ہمارا کامیابی کا، وہ اس ٹائم ہی ملے گی انشاءاللہ. ہمارا سفر ابو ہریرہ کا سفر 6 مہینے میں پورا، ہمارا سال میں. جی یار ملا تو ہے، ہاں ملا تو یار ہے تو اس کی مرضی ہے، جس مرضی کو دے گا وہ جو مرضی تھی ایسا ہی ہے نا. سو آگے چلتے ہیں. اللہ کا شکر ہے فائنینشیل میٹر ہینڈل ہو کے یونیورسٹی کو فیس پے کر دی اور ہمارے سر کے اوپر امبیسی کا تلوار لٹکنے لگ گئی کہ بھائی اب یہ جو ہے نا اس فیز پہ ہم اڑ گئے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس میں آ گئی ہماری پوری محنت، انٹرویو، ڈاکیومنٹیشن، فائنینشیل میٹرز، ایڈمیشن، ٹیوشن فی، اپوائنٹمنٹ، راتوں کو جاگنا، ایسا ہی ہے. اور پھر وہ جو پورٹل کا، اور سب سے مشکل کام لگا کہ انہوں نے سڈن اپنا انفراسٹرکچر اندر کا چینج کر دیا. جی پہلے ای میل پہ دے دیتے تھے، جی انہوں نے پورٹل بنا دیا. اور پھر وہ پوری ایک ٹیم کا بیچ 24 آور پورٹل دیکھتا ہے ہمارا. جی کیونکہ اتنے سارے بچوں کی فائنینشیل میٹر کی انویسٹمنٹ تھی. وہ فیز کیسا تھا؟ وہ فیز بھی ٹھیک تھا، اتنا تھوڑا سا ٹف تھا مطلب، کیونکہ میری جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ میری آرسا کی طرف سے شاید فرسٹ ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میری یونیورسٹی کے ساتھ تھی تو فرسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے ہم گئے تھے ایمبیسی تو وہاں پہ کافی ایشو ہوا تھا کہ ان کے پورٹل میں ہماری اوقات نہیں تھے. لیکن الحمدللہ انہوں نے بڑا کمپرومائز کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ اس ڈیٹ کو آ جائیں اور آپ اپنا انٹرویو دوبارہ دے دیں. تو الحمدللہ جب ہم واپس دوبارہ گئے تھے تو ہر چیز بڑی اسموتھ تھی. یہ نہیں کہ کوئی ایشو نہیں تھا، بڑا اسموتھلی سارا کام ہوا اور انٹرویو بھی ہوا. ٹیسٹ وغیرہ جو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ بڑا اچھا تھا. مطلب جو انٹرویو تھا نو ڈاؤٹ بہت زبردست تھا. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک آفیسر آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ بڑے غصے سے بڑے سخت لہجے سے بات کر رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. بہت ہی زیادہ اسموتھ تھا. تو میرا تو بہت اچھا رہا تھا انٹرویو، بہت زبردست. اور آپ کا؟ اچھا اس پورے پروسیجر میں اگر مجھ سے پوچھے تو میرا ٹفسٹ فیز جو تھا وہ یہی تھا اپوائنٹمنٹ. آپ کے پاس بھی میں آیا دو بار آیا میں آپ کے پاس اسی مسئلے کو لے کے، ایک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. لیکن اینڈ دی اینڈ اگین کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے آن ٹائم اور بہت جلدی آپ نے مجھے اپوائنٹمنٹ کا بھی ایشو حل. اور جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں یہاں پہلی دفعہ. ہاں بیکاز آئی نو آل دا ایٹماسفیئر، انسٹرکٹر، طریقہ کار، میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کس طرح جانا ہے، میرے یہ انفارمیشن ہے، مجھے وہ سارا چیزوں کے بارے میں انفارمیشن تھی. اس ٹیم نے پریپیئر اس طرح سے کر دیا تھا کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لگا کہ میں کوئی نئی جگہ. سو ابو ہریرہ وٹ واز دا ڈفرنس بٹوین یو اور جو ادر وہاں بیٹھے تھے بچے، چاہے وہ ادھر کنسلٹنسی سے یا وہ انڈیپینڈنٹ تھے، کیا فیل ہوا وہاں پہ؟ اچھا میں جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ. ابھی وہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے بھی اپنا ایک فارم اٹھایا ہوا ہے، وہ اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی دوسرا اس کا اندر سے ریجیکٹ ہو کے آ رہا ہے کہ آپ کا یہ ڈاکومنٹس میں یہ ایشو ہے. تو وہ مطلب بہت کنفیوز، اور وہ ان سے اپنی فائل ہی ایمبیسی کے اندر جا کے بھی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی. تو جیسے میری جو فائل تھی جو میں نے تیار کی ہوئی تھی آرسا کی ٹیم کی ہیلپ سے، تو وہ میں نے فرسٹ ٹائم اپنی سبمٹ کی اور میں نے فوری انٹرویو ہوا. مجھے کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی، نہ مجھے. میرا بڑا، میں نے جو وہاں پہ دوسرے بندے دیکھے اس میں تو ایک تو ایسا تھا کہ اس کو کچھ نہیں تھا لٹرلی، اور وہ روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اسے وہ بلا بھی رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا اچھا میں آتا ہوں. اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ وہ کیسے جائے. لیکن الحمدللہ
میں گیا تھا، میرے ساتھ ایک اور تھا، وہ بھی عارسہ کے تھرو الحمدللہ اس کا بھی گرانٹ ہو گیا. تو ہم تو بڑے کلیئر تھے، مطلب ہمیں پتہ تھا، ہمیں کوئی ایسا نہیں تھا فیل ہو رہا کہ اندر جا کے کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیسے ریئیکٹ کریں گے، وہ کیا پوچھیں گے، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. تو ہم تو بڑے کلیئر تھے الحمدللہ، کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. لیکن کئی ہے تھے، کئی بہت اچھے بھی تھے، یہ نہیں کہ سب بھی تھے، لیکن کچھ ہے تھے جو بالکل ہی ان کو کچھ نہیں تھا پتا. لیکن الحمدللہ ہم پورے پریپیئر تھے. ڈیلی طور پہ مجھ سے مطمئن الحمدللہ 100%، 110%. اب تمہیں بتاؤں کہ یہ مشکل کا پہلا فیز ہو گیا، پی کاٹنے کا ٹائم اب شروع ہو. تمہیں لگ دونوں بھائیوں کو اور ہر اس شخص کو جائے گا پتا جو یہاں سے ٹکٹ لے کر وہاں پہنچے گا اور اسے پتہ لگے گا کہ یار مشکلات کھڑی ہیں ہمارے تو آگے سامنے. پہلی مشکل ایئرپورٹ سے جانا ہے، لینگویج بھی نہیں آتی، یونیورسٹی کہاں ہے یار، رات کہاں رکوں گا جا کے، کھانا کہاں سے کھانا ہے یار، پچھلے 8 گھنٹے کی فلائٹ لے کر پہنچ رہا ہوں بھائی، حلال ہے یا حرام ہے بھائی، کارڈ کیسے اپلائی کرنا ہے، اکاموڈیشن کہاں سے لینی ہے، کوئی تو سیٹلمنٹ ہو. انشاءاللہ دس ٹائم I will going to take a webinar of the all of you جو اسٹوڈنٹ ابھی اب تک آ چکے ہیں، تو بہت بڑا بیچ ہے جی. تو میں ویبینار پلان کر رہا ہوں اینڈ آل آف یو ول کم ٹو دیٹ ویبینار. ہم ہوں گے صرف گرانٹیڈ ویزا اینڈ می اینڈ ٹیم اینڈ وی ول پلان، یو ول آسک دا کوشچن، لیکن آنسرس. کہیں ہمیں 250 200 150 یورو کی ایئرپورٹ سے ٹیکسی پک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ لاجیکل سیو کر کے کہیں لگانی ہے. give you the proper guideline. انشاءاللہ عزیز ہیلپ اسسٹنس. امپورٹنٹ بات ہوتا ہوں، تم تو بہت لکی ہو، تم کم لکی ہو میرے کم علمی میں. جی جی ہمارا تو کم علم ہوتا ہے، اللہ کا علم کام ہے. تم لکی کیوں اور تم کیوں کم نہیں؟ کم کیوں؟ تم کیپٹل سٹی میں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. تمہاری لکی پوائنٹ سے یہ کہ تم اسٹیٹ میں تو جا رہے ہو، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مگر سٹی 3rd 1 ہے 4th 1 ہے، وہاں اپرچونٹی پارٹ ٹائم کی تمہیں کم ملیں گی. مگر یار میں ابھی 22 دن کے اندر 50-60 اسٹوڈنٹ کے دکھ جھیل کے جو ان کے بیچارے پریشان تھے مجھے اپروچ کیا. دے اسکپ دا یونیورسٹی، دے اسکپڈ فرام ہنگری، اٹلی، اسپین، پرتگال، پتہ نہیں کہاں کر رہے ہیں، اور ان کی کارڈ امیگریشن نے کینسل کر دی اور وہ بیچارے اب کسی طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں. تم نے یہ ساری چیزیں سینسیبلی محنت سے لیگلائزڈ، اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو بھی لیگلائزڈ، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تم نے اپنا وہاں کا پلیٹ فارم، اپنی محنت، اپنی یہ انویسٹمنٹ اور آگے کی 4-5 سال کی اسٹرگل، ڈگری ہونے تمہاری تو بہت ہی چھوٹی ہے. ہاں جی. اور تمہارے پاس تو وہ اپرچونیٹیز ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا تم حیران ہو جاؤ. ٹرانسفر پورا دنیا تمہیں تمہاری یونیورسٹی ایکسیپٹ کرے گی، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ ٹرانسفر سب کچھ مینٹین کرنا ہے. یہ سمجھاؤں گا اس ویبینار میں ہاؤ ٹو لیو اوور دیئر، کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. ویل آپ نے دیکھا یہ 2 چھوٹے بھائی میرے، ایک پیج کے لیے، ایک BME کے لیے، اور ہم نے یہ پلان کیا. اللہ کا شکر ہے اگر سال میں بھی ہوگا تو 6 مہینے میں بھی ہوگا. یہ دونوں کے پاس ایگزامپل آپ کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں، محنت کی ہے. بہت بار یہ ڈسارٹ ہوا ہوگا، ورچولی کھوا لیں. ایک بیچارہ کام کر رہا تھا، جاب کر رہا تھا، انویسٹمنٹ کر رہا تھا، فنڈز بھی اکنامیکلی تھے ایسے ہی، اور بڑی، اور اس کے پیرنٹس کی دعا ہے، اس کے سپورٹ ہے. اور ابو ہریرہ ماشاءاللہ بڑی ہی جلدی سارا ٹاسک ہوا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. مگر ابو ہریرہ کی اگزامپل 50% ہے. میکسیمم لوگ تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے کام میں، صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. تمہیں تو پتہ ہے نا بہت زیادہ ابو ہریرہ والی ایج نہیں ہے تمہاری کہ انرجیٹک ہو کے جلدی سے کچھ بتا دوں. تمہیں پتہ ہے کہ بندہ ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے، پھر ایک جمع پونجی بنا کر وہ انویسٹمنٹ ہے، صبر بہت کرنا پڑتا ہے. ورنہ نقصان کے سب سے بڑا ہتھیار آپ خود اپنے ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کو دیتے ہیں، جو کہتے ہیں یار بس تو کر دے، وہ آپ کو کہیں غلط ٹریک کرتا ہے. ابو ہریرہ نے 3 بار بولا ہے میں آپ سے پوچھنے آیا، میں نے آپ پہ ہی ٹرسٹ کیا تھا اللہ کے بعد، اور میں نے آپ کو ہی سمجھا کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم تھوڑا زیادہ ہے، آپ بتا دیں. الحمدللہ
So thankful to you, both of my younger brothers and their families, and as well as Zishan and your friend, social media. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ you will be the next about information اور اپنا کام جو. تھینک یو. اللہ حافظ.